خدا تعالیٰ جل جلالہ کے مقدس کلام کی مختصر تفسیر کا جو سلسلہ شروع ہے اس کا آج 18واں لیکچر ہے۔ خدا تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی کتاب مقدس چونکہ اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی ہے، قرآن کریم کا موضوع مسلمان نہیں ہیں، کفار بھی نہیں ہیں اور صرف منافقین بھی نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم کا موضوع ہے انسان کی تخلیق کا ذکر کر کے انسان پر اللہ رب العزت نے جو انعام و اکرام کیے ہیں ان کا ذکر کر کے انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے، اور انسان سے ہی اللہ کریم نے خطاب فرمایا۔ وہ انسان کبھی کافر ہوا تو اللہ کریم نے ان کے کفر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے خطاب کیا۔ وہ انسان کبھی منافق بنا تو رب ذوالجلال نے ان کی منافقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں منافق کہہ کے ان سے خطاب فرمایا، اور وہ انسان جب کبھی مومن بنا تو رب ذوالجلال نے پھر اسے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، اور یا ایھا الذین آمنوا سے ہی رب ذوالجلال نے اس کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے آیت نمبر 23، 24 اور 25 ان کی تفسیر پڑھی تھی کہ رب ذوالجلال نے آیت نمبر 23 میں کفار و مشرکین کو قرآن کریم کی مثل لانے کا کہا تھا کہ اگر تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ کلام جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے ہیں، اگر تم یقین نہیں رکھتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر لے آؤ، اس کی مثل لے کے آؤ، اس جیسا کلام، اس جیسی کوئی صورت لے کے آؤ۔ اور رب ذوالجلال نے خود ہی انہیں چیلنج کیا، اور خود ہی اللہ کریم نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو ہم عرف عام میں اس کو لوہے پہ لکیر کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا تم کوشش کر کے دیکھ لو، لا نہیں سکتے، اور ہرگز تم نہیں لا سکتے اس کے مقابلے میں۔ اور میں پھر بھی تمہیں یہ اوپن چیلنج ہے، جاؤ جنات کو لے آؤ، شاعروں کو لے آؤ، ادیبوں کو لے آؤ، تم جس کو چاہتے ہو لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ لیکن وہ نہیں لا سکے اور نہ ہی لا سکتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے انہیں ڈرایا، اگلی آیت میں فرمایا ڈر جاؤ اس جہنم کی آگ سے جو ہم نے کافروں کے لیے ہی تیار کیا ہے۔ عذاب جو ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا وہ کافروں کے لیے تیار کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس سے پھر ڈر جاؤ، کیونکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے بشارت دے دی ایمان والوں کو، جو ایمان لا کے نیک عمل کریں گے انہیں بشارت ہے کہ ان کے گھر جنت میں ہوں گے، انہیں اللہ جنتیں عطا فرمائے گا، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ تو یہ ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے من تحتھا الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ نیچے سے کیا مراد ہے؟ نیچے سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ جیسے مسجد ہے اس کے نیچے سے نہر جا رہی ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو جنت کی وادیاں ہیں وہ بلند جگہ پہ ہوں گی اور نچلی سطح پہ نہریں جاری ہوں گی۔ جس طرح آپ کسی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور پہاڑی کے آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو نچلی سطح پہ کوئی نہر دکھائی دے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے میں اوپر ہوں، نہر نیچے ہے۔ اسی انداز میں یہ گفتگو کی گئی کہ جنت کی جو وادیاں ہیں ان کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، یعنی جنت اونچے مقام پہ ہوگی، بندہ کھڑا ہو کے جنتی وہاں دیکھے گا تو نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو یہ ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جنت میں جو رزق دیا جائے گا اس کی مشابہت کی بات کی گئی کہ تمہیں وہ یہی لگے گا کہ تم نے جیسے دنیا میں پھل کھایا یہ ویسا، لیکن حقیقت میں وہ ویسا نہیں ہوگا۔ جنتی ذائقے الگ ہوں گے، جنتی پھلوں کے، دنیا کے پھل کے ذائقے الگ ہیں، وہ شکل میں تمہیں ایک جیسے لگیں گے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، جنتوں میں ان کے لیے پھل ہے، اور پھر ان کے لیے ازواج مطہرات ہیں، پاک بیویاں ان کے لیے، اور وہ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ فرمانے کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ شرم محسوس نہیں کرتا
ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ وہ بیان کرے تمہارے سامنے مچھر کی مثال یا مچھر سے اوپر والی کوئی مثال۔ چونکہ پچھلی آیت میں کفار مشرکین کی قرآن پاک پر شک کی بات ہو رہی تھی، اب یہاں بھی ان کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں، اس کا جواب دے دیا پیچھے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ اعلیٰ کلام اعلیٰ ہی مثال ہوگی، کلام جس طرح اعلیٰ ہے مثال بھی اعلیٰ چیزوں کی ہوگی۔ مثال کے طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ کلام اعلیٰ ہے تو بات سمجھانے کے لیے کبھی گھوڑے کی بات ہوگی، کبھی ہاتھی کی بات ہوگی، یعنی بڑی چیزوں کی بات ہوگی، مچھر کی، مکھی کی یہ مثالیں نہیں ہوں گی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا، تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے یہ تمہارا وہم بھی ہم نکال دیتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، فرمایا اللہ رب ذوالجلال کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں مچھر کی مثال دے کر سمجھائے یا مچھر سے اوپر والی کوئی مثال دے کر سمجھائے، اور رب ذوالجلال نے تو سمجھانا ہے، اور اللہ کریم جل جلالہ جو یہ سمجھا رہا ہے تمہیں کبھی مچھر کی مثال دے کر، کبھی مکڑی کے جالے کی مثال دے کر، سورہ عنکبوت ہے، کبھی مکڑی کی مثال دے کر، کبھی مکڑی کے جالے کی، کبھی مچھر کی مثال دے کر جو اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے اللہ کو کوئی اس کے اندر ہچکچاہٹ نہیں ہے، اللہ کو کوئی اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کریم جل جلالہ چھوٹی مثال دے کے نہیں سمجھا سکتا؟ فرمایا میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، اس لیے تم اپنے اوپر مجھے قیاس نہ کرو، میں تمہیں چھوٹی مثال دے کے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ تمہیں میری مخلوقات میں سے چھوٹی سی چھوٹی جو چیز ہے جب وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو میری ذات تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گی۔ نمرود کے دماغ کو اللہ کریم نے کس عذاب میں مبتلا کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ظلم و ستم کیا تو رب ذوالجلال نے مچھر اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ کے اندر گھسا دیا۔ اب مچھر ہی اس سے سنبھالا نہیں گیا، ایک مچھر نے ایسے اکڑفوں مغرور اور متکبر انسان کا نشہ اتار کے رکھ دیا کہ جو اپنے آپ کو بڑا خدائی کا دعویٰ دار سمجھتا تھا۔ نمرود سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی نہیں شکست دے سکتا، مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے مچھر کے ذریعے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیا اور اس کا تہس نہس کر دیا اس کو۔ تو یہاں اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے جب میں مچھر کی مثال دیتا ہوں؟ فرمایا یہ مچھر کی مثال دینے کے اندر بھی کوئی حکمت ہے، چونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات مشہور تھی نمرود کے مچھر والی۔ اب بنی اسرائیل والے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کرتے تھے، ان کے نزدیک یہ تھا کہ جو آخری پیغمبر آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے آگے، بنو ہاشم میں سے آگے۔ اب ان کی وہ ساری امیدوں پہ پانی جو پھرا، اب وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی، اللہ کے قرآن پہ الزام تراشی، کبھی کہتے یہ کلام اس کا نہیں ہے، کبھی کہتے یہ کلام جنات کا ہے، کبھی کہتے یہ کلام شاعروں کا ہے، مطلب وہ طرح طرح کی باتیں۔ اور پھر ان کو اور کوئی بات نہ سوجھی تو وہ اللہ پہ یہ الزام لگانا انہوں نے شروع کر دیا، دیکھو جی اگر اللہ کا کلام ہے پھر جتنی اونچی ذات ہے اتنی اونچی مثال بھی دینی چاہیے، مثال بھی اعلیٰ ہو، مچھر کی کیوں؟ اللہ رب ذوالجلال نے مچھر کی مثال دے کر ایک تو اپنی ذات کا اظہار فرمایا، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، فرمایا کہ جب تم مچھر کی مثال کو نہیں سمجھ سکتے کہ تمہارے کس فائدے میں ہے کس نقصان میں ہے، جب تمہیں مچھر کی مثال سمجھ نہیں آتی تو تم اللہ کی قدرتوں کو کیا سمجھو گے؟ اور دوسرا رب ذوالجلال نے، یہ میرا اپنا قیاس ہے کہ اللہ کریم نے انہیں چھیڑا ہے، انہیں وہ بات یاد دلائی ہے نمرود والی کہ مچھر چونکہ تمہاری چھیڑ ہے، مچھر سے تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ میں اگر کسی کو ٹھکانے لگانا چاہوں تو اس کے لیے میں خود نہیں آتا، میں تو ایک مچھر بھیج دوں وہی کافی ہے، میں تو مچھر بھیج دوں وہی کافی ہے۔ اور ہمارا تو یہ ایمان ہے اللہ کریم مچھر نہ بھی بھیجے، اللہ کریم نہ دکھنے والی کوئی مخلوق بھیج کر جس کو چاہے اللہ عذاب دے دے، جس کو چاہے اللہ اس سے آزمائش لے لے۔ جس طرح یہ کرونا وبا آئی ہے ہم نے تو نہیں دیکھی نا،
اس کا کوئی وجود ہمارے سامنے نہیں تھا، یہ نہ دکھنے والی وبا تھی، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے اس کرونا وبا سے بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی اور بڑے لوگوں کو اللہ کریم نے اس کے ساتھ ہلاک فرما دیا۔ تو یہی اللہ رب ذوالجلال یہاں بیان فرما رہا ہے کہ مچھر کی جو مثال میں دے رہا ہوں، اس مچھر کی مثال دینے کے اندر بھی حکمتیں ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں جو مچھر کی مثال سمجھ کے ہدایت پا جائیں گے، کچھ لوگ ہیں جو مچھر کی مثال سمجھ کے، مچھر کا لفظ سمجھ کے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور وہ گمراہی کی وادی میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں، بہرحال وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ کلام حق ہے، کہ بے شک یہ جو کلام ہے ان کے رب کی طرف سے یہ حق اور سچ پر مبنی کلام ہے۔ وہ تمہاری طرح شش و پنج کا شکار نہیں ہوں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے اندر یہ مثال کیوں آ گئی، اس کے اندر یہ مثال کیوں آ گئی، یہ قرآن کیسے ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، لیکن جو اہل ایمان ہیں بہرحال اللہ فرماتا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا، اب کافر کیا کہتے ہیں، ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا ارادہ ہے۔ اچھا کبھی کبھی ہم بھی کسی بڑے عالم کو سنتے ہیں، خیر ہماری سمجھ میں بھی جب بات نہیں آتی تو ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں لے بھی اے گل کرن دا کی فائدہ سی، دسو نا گل کوئی بنتی جڑتی ہے، یہ گل کیوں کہہ دیتی۔ اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بڑا عالم چھوٹی بات کر رہا ہوتا ہے اور ہم شاید اس کی بات کو پک نہیں کر پاتے، تو ہمیں بھی ہمارے منہ سے بے اختیار یہ بات نکل جاتی ہے۔ کفار و مشرکین کو اللہ نے جو کہا کہ میں مچھر کی مثال دوں یا مچھر سے بڑی چیز کی مثال دوں، قصہ تو یہ ہے مختصر کہ میں نے بات سمجھانی ہے تمہیں، تو اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو اہل ایمان ہیں وہ مچھر کی مثال کو بھی حق ہی سمجھتے ہیں، وہ مچھر کی مثال سے بھی بڑا سبق حاصل کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے اللہ مچھر کی مثال دے، اللہ ہاتھی کی مثال دے، اللہ گائے کی مثال دے، اللہ مکڑی کے جالے کی مثال دے، اللہ شہد کی مکھی کی مثال دے، اللہ کریم جس کی مرضی مثال دے، اللہ کی طرف سے جو مثال دی جا رہی ہے یہ حق اور سچ پر مبنی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں ایسی مثالوں سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، ایسی مثالیں بھی دینی چاہیے، ایسی مثالوں سے اللہ کا کیا مقصود ہے۔ اب اللہ کریم جل جلالہ نے اگلی بات جو کہی وہ قابل توجہ اہم ترین بات ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ مثالیں ہی تو اس بات پر دلالت ہیں، ان مثالوں سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت زیادہ ان مثالوں کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ گمراہ کیسے ہوں گے، جیسے وہ ہوئے۔ اچھا اللہ مچھر کی مثال بھی دیتا ہے، لو جی مچھر کی مثال اللہ دے، اتنا اعلیٰ کلام ہے اللہ مچھر کی۔ انہوں نے جب اعتراض کیے پھنس گئے، اللہ کی قدرت پہ شک کیا، اللہ کے علم پہ شک کیا، اللہ کے اس کلام کے حق ہونے پہ شک کیا، تو اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا، تو بہت سارے لوگ ان مثالوں کے ذریعے، اس مثال کے ذریعے گمراہ ہو گئے۔ ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی۔ اور پھر اگلی بات جو اللہ کریم نے کہی وہ سب سے اہم ترین بات ہے، فرمایا وما یضل، اللہ تعالیٰ بہ، وما یضل بہ، اللہ کریم اس کتاب کے ساتھ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، الا الفاسقین، لیکن فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ کتاب اللہ نے گمراہ کرنے کے لیے نہیں بنائی، اس کتاب کا بنیادی مقصد ہدایت ہے، اس کے بنیادی مقاصد کے اندر گمراہی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ قرآن پاک کو پڑھ کے ہدایت پائیں گے، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گمراہی بھی رکھی ہے، یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر گمراہی نہیں ہے، یہ بات واضح روز روشن کی طرح، قرآن پاک میں گمراہی نہیں ہے۔ ہاں گمراہی کہاں ہے؟ بندے کی عقل میں، فکر میں، اس کے دل کے اندر کجی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کی عقل میں، اس کی نظر میں، اس کے دماغ کے اندر جو فطور ہے، وہ فطور کیا ہے؟ وہ فطور یہ ہے کہ وہ جتنا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے رکھتا ہے اتنا ہی رب ذوالجلال اس سے نور بصیرت چھین لیتا ہے۔ اللہ کریم اس کو پھر سمجھ نہیں دیتا، عقل نہیں دیتا۔
تو اللہ فرماتا ہے وما یضل بہ، اللہ اس کتاب کے ساتھ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، الا الفاسقین، لیکن فاسقوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ فاسق اس سے گمراہی پاتے ہیں۔ وہ کیسے گمراہی پاتے ہیں؟ فاسق اس طرح گمراہی پاتے ہیں، آپ دیکھیے جو روشنی ہے، بلب ہے، بیسیکل اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے روشنی کیوں ہم کرتے ہیں کہ اس کی روشنی کے اندر ہم کھانا کھا سکیں، چل پھر سکیں، چیزوں کو ڈھونڈ سکیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چور اس روشنی میں چوری بھی کرتا ہے، بدکار اس روشنی میں بدکاری بھی کرتا ہے۔ روشنی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ روشنی فراہم کرنا۔ اب اگر کوئی اس روشنی سے برا کام کرے تو قصور روشنی کا نہیں ہے، قصور روشنی کا نہیں ہے، قصور تو اس بندے کا ہے جس نے روشنی کے مقصد کو غلط سمجھا، جس نے روشنی کا صحیح طریقے سے فائدہ حاصل نہ کیا، یہ تو قصور اس کا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال فرما رہا وما یضل بہ، اللہ کریم نے یہ کتاب بنیادی طور پہ گمراہی کے لیے نہیں بنائی، اس کتاب کے اندر گمراہی بالکل نہیں ہے، الا الفاسقین، مگر چونکہ جو فسق و فجور والے ہیں، جو فاسقین ہیں، جنہوں نے اللہ کے وعدے توڑے ہیں، وہ اس سے ہدایت لینا نہیں چاہتے، اس لیے اللہ کریم نے ان کو گمراہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ لینا نہیں چاہتے، وہ ہدایت لینا نہیں چاہتے۔ ابو جہل کے سامنے تھے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب کے بھی سامنے تھے، عتبہ کے بھی سامنے تھے، شیبہ کے بھی سامنے تھے، ان سب کے سامنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا وہ ہدایت پر آ گئے؟ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اچھا، آنکھیں ان کی بھی تھی، آنکھیں سیدنا صدیق اکبر کی بھی تھی، آنکھیں سیدنا عمر فاروق بھی تھی، آنکھیں سیدنا عثمان غنی کی بھی تھی، آنکھیں سیدنا علی المرتضیٰ کی بھی تھی، آنکھیں سب کی تھیں، رہتے وہیں پہ تھے۔ مٹی بھی ایک ہے، شہر بھی ایک ہے، قبیلہ بھی ایک ہے، خاندان ایک ہے، آپ دیکھ لیں سارا کچھ بود و باش کے طریقے، تہذیب و تمدن، ثقافت، ہر چیز ایک ہے۔ اس کے باوجود ایک آنکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے تو ایمان قبول کرتی ہے، دوسری آنکھ دیکھتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بیسیکلی میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ میرا رسول آیا ہدایت دینے کے لیے ہے، میرا رسول آیا رہنمائی کرنے کے لیے ہے، رحمت دینے کے لیے ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی اس نظر سے جائے نا، کوئی منگتا بن کے ان کے پاس جائے نا، تو اللہ فرماتا ہے یہ تو اس کا اپنا قصور ہے نا۔ اگر کوئی ان کے ہوتے ہوئے بھی کفر کی وادی میں بھٹکتا پھرے، پھر تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما یضل بہ، میں نے یہ کتاب ہدایت جو ہے یہ گمراہی کے لیے نہیں بنائی، اس سے گمراہی کون پاتا ہے؟ الا الفاسقین، مگر جو فاسقین ہیں۔ اب فاسقین کی اللہ کریم تعریف کر رہا ہے کہ فاسقین کون ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق، قرآن کہتا ہے فاسق وہ ہیں جنہوں نے پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا پھر وعدہ توڑ دیا۔ الذین ینقضون، وہ جنہوں نے توڑا، عہد اللہ، اللہ سے وعدہ، من بعد میثاقہ، میثاق کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیا۔ وہ وعدہ کون سا ہے؟ اس وعدے کا ذکر سورہ اعراف میں ہے۔ اس وعدے کو وعدہ الست کہتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ نے عالم ارواح میں بھی تھا وہاں پہ، آپ بھی سارے تھے وہاں پہ، تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ اللہ کریم نے وہاں ایک سوال کیا تھا سب سے، فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، وہاں جو تھے وہ سب بولے بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے جنہوں نے وہاں پہ وعدہ تو کر لیا لیکن پھر اس وعدے کو توڑ دیا، وہ لات و منات کی، حبل و عزیٰ کی پوجا کے اندر لگ گئے، اللہ کو چھوڑ دیا۔ وعدہ وہاں پہ کیا تھا تو ہمارا رب ہے، لیکن دھرتی پہ آ کے وہ انتشار و افتراق کے اندر مبتلا ہو گئے، فساد کے اندر مبتلا ہو گئے، دھرتی کے اندر آ کے اپنے ہاتھوں سے خود ہی اپنے خدا تراش لیے۔ اللہ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسقین وہ ہیں جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ توڑ دیا، جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ توڑ دیا۔ اس لیے میں آپ سب کو سمجھاتا ہوں بار بار، اللہ سے کیا ہوا وعدہ کبھی نہ توڑیے گا۔ اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو اپنا ہادی اور راہبر تو مان لیجیے، کبھی خدا نہ سمجھیے گا۔
سجدہ نہ کیجیے گا، کبھی اپنے پیر کی پوجا نہ کیجیے گا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، قیامت کے دن یہ بوجھ میرے ذمہ نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں، میں بار بار کہتا ہوں کبھی نہ کہا کرو کہ فلاں ہمارا رشتہ دار وہ بڑا پیر پرست ہے، کبھی نہ کہا کرو۔ ہم پیر پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے، پیروں کی پوجا نہیں کرنے والے۔ پرستش کا معنی ہوتا ہے پوجا کرنا، ہم پیروں کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں، ہم اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ پیر تو فقط رہنمائی کے لیے ہیں، ان سے تو قرآن و سنت کا نور ہمیں لینا ہے، ان سے تو ہم نے رہنمائی لینی ہے کہ اللہ کا راستہ کس طرف جاتا ہے، اللہ کہاں سے ملتا ہے، اللہ کیسے ملتا ہے۔ پیر کا تو بنیادی مقصد یہ ہے تعلیم دینا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا، وہاں تو عالم ارواح میں کہہ دیا کہ تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا ہم کسی کو اپنا رب نہیں مانیں گے، لیکن دھرتی پہ آ کے انہوں نے پھر وہ وعدہ توڑا اور اللہ کے سوا معبودان باطلہ بنائے، اللہ کے سوا پھر انہوں نے معبودان باطلہ بنائے۔ میں نے یہ پچھلے جمعے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، بیسیکلی جو لات منات عزا اور حبل تھے جو خانہ کعبہ میں جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، وہ بنی اسرائیل میں ولی تھے، ان کے انہوں نے بت بنائے تھے۔ ولی کو ماننا ایک بڑا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے۔ ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم نے ولی کو کما حقہ مان لیا، نہیں، اگر ہم نے ولی کو مشرکین مکہ کی طرح مانا، جس طرح مشرکین مکہ ولی کو مانتے تھے کہ انہوں نے ولیوں کی تصویریں بنا لیں، ولیوں کے پتھر تراش لیے اور پھر جناب ان کی پوجا شروع کر دی، اگر ہم نے بھی ویسا کام کر دیا نا تو ہم بھی قیامت کے دن مشرکین مکہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہم پھر توحید پرست نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں بار بار، پیروں کی تصویروں کی پوجا نہیں کرنی، اپنے پیر سے محبت کریں، عشق کریں، وارفتگی کے عالم تک اپنے پیر کو چاہیں۔ پیر بھی وہ جو شریعت کا باغی نہ ہو، جو شریعت مطہرہ پہ چلنے والا ہو، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فروغ چاہتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہو۔ تو اللہ کریم واضح طور پہ فرما رہا ہے۔ اب دوسری بات سنیے، فاسقین کون ہیں؟ اللہ بچا لے ہمیں کہیں ہم فاسقین میں نہ آ جائیں۔ اب دوسری بات سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فاسقین کی ایک نشانی یہ ہے، فاسق کون ہے؟ جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ دوسرا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ بِهِ، اور وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹتے ہیں، وہ فاسق ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان رشتوں کو کاٹتے ہیں، ان رشتوں کو توڑتے، قطع تعلقی کرتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم فیس بک پہ معافیاں مانگنے والے لوگ ہیں، واٹس ایپ پہ معافیاں مانگنے والے لوگ ہیں، ہم ٹک ٹاک پہ معافیاں مانگنے والے لوگ ہیں۔ حقیقت میں تو سگا بھائی ناراض ہے، ہم کبھی نہیں منانے جاتے، وہاں ہمیں بھابھی جو ہے وہ تانے دے گی، اگر دیورانی ہے وہ کہتی ہے جٹھانی تانے دے گی، جٹھانی ہے تو وہ کہتی ہے دیورانی تانے دے گی، یا بھابھی ہے تو وہ کہتی ہے نند تانے دے گی، نند ہے تو وہ کہتی ہے میں اپنی بھابھی سے معافی مانگوں، میں تو نہیں معافی مانگوں گی، اور خامد اپنی بیوی سے معافی کبھی نہیں مانگے گا۔ ہمارے معاشرے کا یہ کلچر ہے کہ بڈھی تھلے لگا جی رن مرید ہے، بڈھی کو معافیاں مانگتا پھرتا۔ اگر قیامت کے دن اسی آپ کی خاتون نے اللہ کے حضور آپ کا گریبان پکڑ لیا، پھر کیا جواب دو گے؟ یہاں زندگی میں اگر آپ سے اپنی بیوی کی حق تلفی ہو گئی، اگر بیوی کو نقصان پہنچایا، بیوی کا حق کھایا یا بیوی کو کوئی تکلیف دی ہے، تو میرے بھائی دنیا کے اندر معافی مانگ لو، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ اپنی بیوی سے معافی مانگیں گے، آپ رن مرید نہیں بنیں گے۔ اگر آپ نے اس کا دل دکھایا ہے، اگر آپ نے اپنی بیوی کا حق کھایا ہے، دنیا میں اس سے بخشوا لو، پھر کیا فائدہ جب آپ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ وہاں جا کے معافی مانگیں گے، اللہ تو پھر وہاں معافی نہیں ہوگی، نہیں معافی دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے فاسقین کی نشانی ہے جن رشتوں کو جوڑنے کا ان کو کہا گیا ہے، یہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں۔ سگے بھائی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھوپھی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بہن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ماموں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، خالو کو ہم قریبی رشتہ دار، تایا ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، یہ سارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، اگر آپ نے فاسق بننا ہے تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ فرماتا ہے قرآن ہم نے گمراہی کے لیے نہیں بھیجا،
قرآن میں گمراہی نہیں ہے، لیکن فاسق لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک سے ہدایت نہیں پائیں گے، یہ واضح طور پر پیغام ہے۔ اور تیسری نشانی فاسقین کے، اللہ فرماتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، اب توجہ سے سننی بات میری، یہ سیاسی بات نہیں ہے، حقیقی بات ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، وہ کہتے ہیں لبیک والے فسادی، لبیک والے سڑکوں پہ آ گئے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں لبیک والے فسادی، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے دھرنا دیا، انہوں نے روڈ بلاک کیے، پی ٹی آئی والوں نے کہا جی یہ فسادی۔ اب پی ٹی آئی والے سڑکوں پہ ہیں تو لبیک والے کہتے ہیں یہ فسادی، نون لیگ والے کہتے ہیں یہ فسادی۔ ایک ہے ڈیفائن کرنا ہمارے اپنے اعتبار سے، ہم پی ٹی آئی والوں کو فسادی کہیں وہ ہمیں فسادی کہیں، ہم نون لیگ والوں کو فسادی کہیں وہ ہمیں فسادی کہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے کہ میری نظر میں جو اچھا میں نے اس کو اچھا کہنا، میری نظر میں جو برا ہم نے اس کو برا کہنا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں برے نہ بنیں، اللہ کی نظر میں ہم فسادی نہ بنیں۔ کہ دنیا کا معاملہ یہاں تو ایک دوسرے کو لیت و لال سے ہم کام لے لیں گے، ایک دوسرے پہ تان و تشنیع کے تیر چلا لیں گے، دنیا کا معاملہ گزر جائے گا جیسا تیسا بھی ہے۔ لیکن اللہ کریم جل جلالہ فرماتا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نام لے کر فساد پھیلاتے ہیں، اللہ کے دین کو سہارا بنا کے فساد پھیلاتے ہیں، اللہ کے دین کا اپنے اوپر غلاف چڑھا کے وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ کبھی نہ کرنا، نہ ایسے لوگوں کے پاس جانا کہ جو آپ کو مدینے والی گاڑی میں بٹھا کے اور ننکانہ شریف ننکانہ صاحب اتار دیں، مدینے والی بس میں بٹھا کے آپ کو ننکانے جا کے گرو نانک کے وہ جو اس کی قبر ہے اس کے اوپر اتار دیں، ایسی بس میں نہ بیٹھنا۔ بس اسی میں بیٹھنا جو آپ کو مدینہ شریف کا نام بھی لے اور سیدھی جا کے مدینہ منورہ اتار دے، بس بیٹھنے والی بس وہی ہے۔ کبھی ایسا رہبر اور رہنما نہ چننا جو آپ کو دین کا نام تو آپ کے سامنے لے لیکن آپ کو پھر دین کے کاموں پہ نہ لگائے۔ ایسا رہبر اور رہنما کون ہے جو آپ کو دین کا نام تو لے؟ میں کہتا ہوں کہ میں عالم دین ہوں، میں ہوں نہیں، ویسے میں تو طالب علم ہوں، عالم دین ہونا تو بڑی اونچے شان اور مقام اور مرتبے کی بات، میں ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا۔ اگر میں دعویٰ یہ کروں میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، لیکن میرے کام اس کے برعکس ہوں، میں آپ لوگوں کو فتویٰ یہ دے دوں کہ آپ جی بے شک بارش ہو رہی ہو، بازار کے اندر پانی ہی پانی ہو، لیکن پھر بھی آپ کا آنا فرض ہے اور خود نہ آؤں، کیا میسج آئے گا؟ مفتی وہ ہے جو فتویٰ دیتا ہے، وہ کم از کم خود بھی فتوے پہ عمل کرے۔ عالم وہ ہے جو کم از کم لوگوں کو بتاتا ہے، خود بھی عمل کی پوری کوشش کرے۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ فاسقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، دوسری نشانی وہ قطع تعلقی کرتے ہیں، وہ رشتہ داروں سے اپنے تعلقات ختم کرتے، تیسری نشانی اللہ فرماتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے اولئک ھم الخاسرون، یہ سارے گھاٹے والے لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے، جو رشتہ داریاں توڑے، جو اللہ سے وعدہ توڑے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الخاسرون، یہ فاسق جس طرح کا بھی ہوگا، اللہ سے وعدہ توڑنے والا ہوگا تو بھی خسارے والا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہوگا تو بھی خسارے والا، اور اگر یہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہوگا تو بھی خسارے والا۔ اولئک ھم الخاسرون، اللہ فرماتا ہے یہ سارے گھاٹے والے لوگ ہیں۔ اب اگلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح کبھی بچہ نافرمان ہو جائے اور باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو، وہ نلکا تیرے واسطے آ بھی کیتا، تیرے واسطے آ بھی کیتا، تیرے واسطے آ بھی کیتا، تو منکر کیوں ہو گیا میرا، تو بدتمیز کیوں ہو گیا؟ ہم سمجھاتے ہیں نا اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کے بچوں کو، کبھی موقع مل جائے ہم ایسے وہ دیکھو نا، وہ دیکھو تیرے پیو نے تیرے واسطے کی کیتا ہے۔ اگر باپ سمجھا رہا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، وہ میں تیرے واسطے آ بھی کیتا، تو کیوں انج کرنے لگ پیا؟ اللہ کریم جل جلالہ چونکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، رب قدوس کا انداز اور اسلوب بھی وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ فرماتا ہو تم کیسے منکر بن گئے، تم نے کیسے میرا انکار کر دیا جبکہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم مردہ تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا ہے، تم کیسے انکار کر دو گے؟ یعنی اللہ کریم جل جلالہ کیف تکفرون، تسی کداں انکار کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ،
تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کنتم امواتن، تم سارے مردہ تھے۔ حقیقت میں ہم عدم سے وجود میں آئے ہیں، ہمارا تو وجود بھی نہیں تھا، ہم کائنات میں بالکل ہی نہیں تھے، ہماری روحیں بھی نہیں تھیں، ہماری روحوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، ہماری ارواح کو بھی اللہ کریم جل جلالہ نے تخلیق فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں حیات جاودانی بخشی ہے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں مارے گا۔ ابھی ہم جو مرنے والے ہیں، ابھی جو ہمیں موت آئے گی، اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، اللہ پھر تمہیں دوبارہ میدان محشر میں زندہ فرمائے گا۔ تو رب فرماتا ہے تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی بارگاہ میں دوبارہ لوٹنا ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم نہیں تھے، اس نے تمہاری روح کو بنا دیا، اور تمہارا وجود نہیں تھا، اس نے ماں کے پیٹ میں لا کر تمہیں وجود بخش دیا۔ تم دنیا میں نہیں تھے، اس نے ماں کے پیٹ سے تمہیں دنیا میں لا کے وجود بخشا، پھر دنیا سے تمہیں موت دی، تم قبر کی گود میں چلے گئے، وہ پھر تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، میدان محشر میں لے جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے تم ایسی ذات کا انکار کر رہے ہو، ایسی ذات کا جو اتنا زبردست خالق ہے، اس کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو اپنے اللہ کا جس نے تمہیں مردہ تھے تو تمہیں زندگی عطا فرما دی، وہ پھر تمہیں مارے گا، پھر زندگی عطا کرے گا، اور بالآخر ثم الیہ ترجعون، تم سب کو اسی کی بارگاہ میں لوٹنا پڑے گا، تم سارے وہاں جانے والے ہو، کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے هو الذی، کیسے انکار کر سکتے ہو؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کا انکار کرو گے جس نے زمین میں سارا کچھ بنایا تمہارے لیے ہے، اس کا انکار کرو گے؟ اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے میں نے زمین میں سارا کچھ تمہارے لیے بنا دیا، اس زمین میں جتنی معدنیات ہیں سب انسان کے لیے، اس زمین میں جو پانی ہے وہ انسان کے لیے، اس زمین سے قسم قسم کے پودے اگتے ہیں وہ انسان کے لیے، اس زمین سے میوے نکلتے ہیں وہ انسان کے لیے، زمین سے پھلدار درخت تناور درخت، پھلدار پودے جو ہیں تناور درخت بنتے ہیں، ان کو پھل لگتے ہیں، وہ سب انسان کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سارا کچھ بنایا ہے، کیف تکفرون، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ فرمایا سمجھ نہیں آتی، اتنا کچھ تمہیں اللہ نے دے دیا اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سارا کچھ تمہارے لیے، پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس نے سارا کچھ زمین میں تمہارے لیے بنایا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا اپنے عرش پر۔ اب جو استوا کا معنی ہے یہ میں نہیں کروں گا کیونکہ بڑے بڑے علماء نے اس کا معنی نہیں کیا۔ ہم اگر اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے متعلق کوئی لفظ ہمیں نہیں ملتا تو اس کا بہتر انداز یہ ہے کہ وہ لفظ ویسے ہی رہنے دیں، کیونکہ اس آیت پہ آ کے بڑے بڑے علماء ڈول گئے۔ استوا کا جب معنی میں پڑھے، کسی نے کہا جی اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پہ جب بیٹھتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کی کرسی چی چی کرتی ہے، اللہ کی کرسی سے آوازیں آتی ہیں، مطلب ہم کیوں ان باتوں میں جائیں؟ بس ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، بس اللہ کریم اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق مستوی ہوا، بس بات ختم۔ اللہ اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق مستوی ہوا، اللہ جیسے بھی وہاں تشریف فرما ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہے، ہماری عقل ہماری فکر وہاں نہیں جا سکتی۔ اور پھر فرمایا فسواہن سبع سماوات، اس نے ٹھیک ٹھیک تمہارے لیے 7 آسمان بنائے۔ 7 آسمانوں کی حقیقت بھی دنیا کے کسی عالم کے بس کی بات نہیں ہے سمجھ سکے، بس یہ اللہ کریم کا علم حقیقی ہے، تو رب قدوس ہی جانتا ہے 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے۔ علماء نے یہاں پہ اپنے اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش ضرور کی ہے، روایات لائے ہیں یہاں پہ، لیکن سب سے بہترین اس کا مطلب اور مقصد جو ہے وہ اللہ رب قدوس ہی جانتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے فسواہن سبع سماوات، بس ٹھیک ٹھاک اللہ کریم نے 7 آسمان بنائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، فرمایا وہ ہر شے جاننے والا ہے۔ بنانے کا ذکر ہے،
اس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ بنایا تمہارے لیے، اس نے 7 آسمان بنائے، ٹھیک ٹھیک۔ اب بنانے کا ذکر تھا تو یہ اللہ آگے کہتا کہ اللہ ہر چیز بنانے پر قادر ہے، یہ نہیں کہا۔ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ فرمایا تمہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ اس نے زمین میں تمہارے لیے سارا کچھ بنایا؟ تم انکار کیسے کر سکتے ہو جب اس نے تمہارے لیے 7 آسمان بنائے؟ تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ اس نے تمہیں تخلیق فرمایا؟ فرمایا اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ جو ہمارے ابھی ذہنوں کے اندر موجود ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں آنا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ وہ ہے جو کل شیء علیم، ہر شے کو بخوبی جاننے والا ہے، ہر شے کو اس کی حقیقت سمیت جاننے والا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ قرآن کریم میں میرے لیے آپ سب کے لیے برکتیں جو ہیں اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا